داس تم جھوٹے مکار اور قاتل ہو۔ یہ ٹائیگر کی آواز کا بم تھا جس کی دہشت حقیقی بم سے بھی دو چند محسوس ہوئی۔ لوگ زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ بہت سے سر اٹھا اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے لگے جس نے داس کو چیلنج کیا تھا۔ وہ اب سٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک ہیٹ نہیں اتارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ داس اسے ابھی تک پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ تجسس تھا۔ اس کی نظریں شہزاد پر جمی ہوئی تھی جو اپنی عام چال کے برعکس جھومتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ٹائیگر سٹیج کی سیڑھی پر پہنچا تو داس کا چہرہ حیرت اور خوف سے بگڑتا چلا گیا۔ اس نے آنے والے کو پہچان لیا تھا۔ سٹیج پر پہنچ کر ٹائیگر نے سرد نظروں سے انسپکٹر داس کو دیکھا جو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو گورتے رہے۔ پھر شہزاد پولیس والوں کی طرف پلٹ گیا جو ساکت اور مضطرب بیٹھے تھے۔ شہزاد نے ایک ہاتھ بلند کر کے کہنا شروع کیا، میں آپ حضرات کے سامنے وہ خط پڑھنا چاہتا ہوں جو کمشنر اگروال نے اپنی موت سے قبل تحریر کیا تھا۔ ٹائیگر کے لہجے میں اعتماد اور سحر انگیز کشش تھی۔ اس نے جیب سے اگروال کا خط نکال کر کھول لیا۔ اگروال ذہنی طور پر ایک بیمار شخص تھا حضرات۔ اس نے انتقام لینے کے لیے تحریک شروع کی تھی جو بعد میں اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اس تحریک نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی جو قانون کے نہیں بلکہ صرف ایک شخص کے مفاد میں تھی، جس کے باعث اگروال نے خودکشی کا فیصلہ کیا۔ اور یہ خط اس کا آخری بیان ہے۔ اس میں اگروال نے سب کچھ دو ٹوک انداز میں لکھ دیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس نے انصاف پسند تحریک کس طرح اور کیوں شروع کی۔ آغاز میں اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جرائم کا سراغ لگایا جائے، لیکن پھر یہ تحریک اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک سیاسی تنظیم بنتی چلی گئی۔ اگروال نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے تحریک کو سیاسی بننے سے روکنے کے لیے کتنے ہی جتن کیے لیکن وہ ناکام رہا۔ وہ لکھتا ہے، میں یہ سب کچھ صرف اس لیے تحریر کر رہا ہوں کہ حکام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اس تنظیم کا کلا کما کر دیں تاکہ ملک و قوم انسانیت، جمہوریت اور مساوات کی راہ پر گامزن رہے، آئین برقرار رہے اور بنیادی آزادیوں کی ضمانت کو کوئی آنچ نہ آئے۔ شہزاد نے یہ پیراگراف پڑھ کر ایک طویل سانس لی۔ اس نے آپ لوگوں کو ایک وصیت بھی کی ہے۔ وہ لکھتا ہے، میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو وردی پوش ہیں اور جن کی وردیاں انسانیت اور جنگل کے قانون میں امتیاز کرنے کی واحد علامت ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے حقائق پیش کیے جائیں گے تو آپ بھی یقین کر لیں گے کہ آپ کو گمراہ کیا گیا ہے۔ آپ کا فرض انسان اور انسانیت کو جرائم، لاقانونیت اور آمرانہ رجحانات سے بچانا ہے۔ یہی مقدس ترین مقاصد ہیں جن کو حاصل کرنے والے مہذب کہلاتے ہیں۔ انہی مقاصد کے حصول کی راہ میں میری قربانی ایک ادنا سی چیز ہے، لیکن شاید اسی قربانی سے قانون کے نام پر لاقانونیت کا سلسلہ بند ہو جائے۔ یہ کہہ کر شہزاد پولیس والوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ یہ جھوٹا ہے، داس نے چلا کر کہا، جعل ساز ہے، اس پر یقین مت کرو۔ شہزاد نے مسکراتے ہوئے ہیٹ اتار پھینکا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے محترم استاد نے جھوٹ کو جسم کے لیے زنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں کیونکہ میں نے ہی اگروال کو قتل کیا ہے۔ میں نے اسے اس لیے قتل کیا کیونکہ مجھے ایسا کرنے کا حکم ملا تھا۔ اور مجھے یہ حکم کس نے دیا؟ پولیس والوں کے نام نہاد دوست انسپکٹر داس نے۔ اور اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ اگروال اسے سیاسی قوت بننے سے روکنا چاہتا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، داس نے ایک مرتبہ پھر چلاتے ہوئے کہا اور پستول بھی نکال لیا۔ دیکھا حضرات، اب یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے۔ تم قاتل ہو داس، قاتل، لیکن مجھ پر حملہ کرنے سے قبل اپنے ان آدمیوں کا حشر یاد کرو جنہوں نے کئی مرتبہ مجھے قتل کرنے کی اجتماعی کوشش کی تھی۔ اگر لبلبی دبانا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم خود ان لوگوں کو ساری حقیقت بتا دو۔ انہیں بتاؤ کہ تم ہی تنظیم کے سرغنہ ہو اور تم نے ہی اگروال کے قتل کا حکم دیا تھا۔ تم غلیظ شیطان، تم جھوٹ بولتے ہو، داس نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ اگروال کے قاتل ہو؟ ہاں، میں نے اسے کب انکار کیا ہے؟ شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم بھی یہ تسلیم کر لو کہ قتل کا حکم تم نے دیا تھا۔ ٹائیگر اب داس سے صرف 3 قدم دور تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسی نفرت کی آگ سلگ رہی تھی جس کی حدت سے گلاس تک پگھل سکتا تھا۔ اچانک ہی داس کو اس چھاپا مار پارٹی کا حشر یاد آ گیا جو اس کی قیادت میں شہزاد کو قتل کرنے اس کے گھر گئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے صحن میں بکھری ہوئی لاشیں رقص کرنے لگی۔ اسے اچانک ہی موت کی بو محسوس ہونے لگی جو ٹائیگر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ لبلبی دباؤ داس، ٹائیگر نے اسے پھر چیلنج کیا، لیکن ایک بات سن لو، جب تمہارا سانس اکھڑ رہا ہوگا، تم آہستہ آہستہ دم توڑ رہے ہوگے، تو یہی جوان اپنے بیج اتار کر تمہارے نیم مردہ جسم پر ڈالتے رہیں گے۔ تم نے بڑی بھیانک غلطی کی تھی داس،
تم انہیں احمق سمجھ بیٹھے تھے، لیکن یہ لوگ تم سے کہیں زیادہ ہوشیار ہیں۔ یہ درست ہے کہ جن مجرموں کو یہ گرفتار کرتے ہیں ان میں سے چند بے گناہی کا پروانہ حاصل کر کے رہا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ٹھوس ثبوت کے بغیر انصاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مجرم رہا ہوتا ہے تو اس میں عدالت یا قانون کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بلکہ تفتیش کا قصور ہوتا ہے۔ انہیں زندہ رہنے کا حق ہے، لیکن تمہیں مزید سانس لینے کا کوئی حق نہیں۔ چلاؤ گولی۔ ٹائیگر کے چہرے پر انتہائی خوفناک مسکراہٹ ناچنے لگی۔ یہ وہی مسکراہٹ تھی جو داس نے اس کے چہرے پر اس وقت دیکھی تھی جب وہ اپنے ذہن میں حملہ ور قانون کے محافظوں کو ہلاک کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے داس کے پستول کی نال بلند ہوئی اور ابھی کوئی کچھ سمجھا بھی نہ تھا کہ اس کی کنپٹی سے خون بہنے لگا۔ اس نے ریوالور کی نال کنپٹی پر رکھ کر ٹائیگر دبا دیا تھا۔ پستول اس کی انگلیوں سے نکل کر سٹیج پر گرا اور پھر اچھل کر عین اس جگہ گر گیا جہاں داس کا جسم گر رہا تھا۔ اس کی جیب سے بہت سے کاغذ بھی نکل کر گر گئے۔ یہ داس کی وہ تاریخی تقریر تھی جو اس نے بڑی محنت سے تیار کی تھی۔ شہزاد نے پستول اٹھا کر داس کی لاش پر رکھ دیا اور پھر پولیس والوں کی طرف پلٹا جو یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر اپنی اپنی جگہ جامد ہو گئے تھے۔ لوگوں، ٹائیگر کی سرسراتی ہوئی آواز حال میں گونجنے لگی۔ اپنے گھروں کو واپس جاؤ، داس اور مجھے بھول جاؤ، انصاف پسند تنظیم کو فراموش کر دو۔ جب بھی تمہیں یہ محسوس ہو کہ کسی مجرم سے انصاف نہیں کیا گیا تو یہ ضرور سوچنا کہ شاید تمہاری تفتیش میں کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ جاؤ، لوگ تم پر اعتماد کرتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ تم ان کی آبرو کے محافظ ہو۔ وہ شاید لمبی تقریر کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن مان اوشان ایک دروازے کی آڑ سے نکل آیا۔ لوگوں، گھر جاؤ، شہزاد نے آخری بار بہت نرم لہجے میں کہا اور پھر سٹیج سے کود کر اوشان کے شانہ بشانہ صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی صدر دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ حال میں موجود آدمی انصاف پسند تحریک کے بیج نکال کر داس کی لاش پر یوں پھینکنے لگے گویا ان سے اسے سنگسار کر رہے ہوں۔ تحسین، مجھے تم پر فخر ہے میرے بچے، اوشان نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ تم نے ان تمام گمراہوں کو راہ راست پر ڈال دیا ہے۔ آہ، کاش کوئی بہرام کو بھی راہ راست پر ڈال سکے، شہزاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بھی میرے ہاتھوں الٹا سیدھا انصاف کراتا رہتا ہے۔ وہ بڑی دیر سے خاموش اور ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مکھی نہ جانے اس ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں کہاں سے گھس آئی تھی۔ یہ مکھی بار بار اس کے منہ پر بیٹھ جاتی اور وہ ہاتھ کی خفیف سی حرکت سے اسے اڑا دیتا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ کی ضرب سے 2-3 بار بچنے کے بعد مکھی کو بھی کچھ لطف آنے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ اسے اڑا کر جیسے ہی پہلو میں جھولنے لگتا وہ اس کی ناک پر آ کر بیٹھ جاتی۔ رفتہ رفتہ اسے غصہ آنے لگا۔ مکھی کبھی اس کے رخسار پر بیٹھ جاتی اور کبھی اس کے آبرو کے بالوں پر گدگدی کرنے لگتی۔ غصہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ 2-3 بار اس نے اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ خود اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ٹکرا گیا۔ چٹاخ کی تیز آواز پیدا ہوتی اور اس کا غصہ 2 چند ہو جاتا، لیکن وہ ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے مکھی سے اس چھیڑ چھاڑ میں مزید وقت ضائع نہیں کیا اور کھسیا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اس کے چہرے کا رعب بڑھا رہی تھی۔ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، بوستان خان، انسان کی کیا حیثیت ہے؟ قدرت چاہے تو محض ایک حقیر سی مکھی کے ذریعے زچ کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خوش دلی سے ہنس پڑا۔ بوستان خان ایک دولت مند آدمی تھا۔ کراچی میں اس کا قیام گزشتہ 3 سال سے تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جب وہ یہاں آیا تھا تو اس کے پاس تن ڈانپنے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، لیکن آج وہ 30 سال پہلے والا بوستان خان نہیں تھا۔ شہر میں اس کے کئی ریستوران تھے۔ سرکاری طور پر وہ گوشت کا سب سے بڑا سپلائر تھا۔ اور بھی کئی دھندے تھے جن کو یاد کرنے کے لیے خود بوستان خان کو بھی ذہن پر زور ڈالنا پڑتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ ڈیفینس کی ایک شاندار کوٹھی میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی بڑی صاف ستھری تھی۔ گوشت کی سپلائی کے سلسلے میں یا ہوٹل کے ضمن میں انتظامیہ کے افسران کو تھوڑی بہت رشوت دینے کو وہ گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ تو اس فون کال کو بھی گناہ نہیں سمجھتا تھا جو اسے ہر ہفتے ایک مخصوص وقت پر ایک مخصوص نمبر پر کرنی پڑتی تھی۔ اس فون کال کے عوض اسے ہر ماہ معقول رقم بذریعہ ڈاک مل جایا کرتی تھی اور اسے صرف اتنا سا کام کرنا پڑتا تھا کہ گوشت کے سلسلے میں اعداد و شمار فون پر بتا دے۔ یہ پراسرار نمبر اس کے ایک دوست سے ملا تھا جسے اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے اسے مذاق سمجھا تھا، لیکن پھر جب آزمایا تو اسے واقعی معاوضہ مل گیا۔ وہ جب بھی فون کرتا تھا دوسری طرف سے ریکارڈ کی ہوئی ایک آواز سنائی دیتی تھی۔ 10 منٹ تک وہ گوشت کی قیمتوں، سٹاک سپلائی، گوشت کی تیاری کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل وغیرہ بیان کرتا۔ ٹھیک 10 منٹ میں عموماً اس کا بیان ختم ہو جاتا تھا۔ تب ریکارڈ شدہ آواز پوچھتی کہ کیا اس کی بات ختم ہو گئی ہے۔ اس کا جواب ملنے کے ٹھیک 10 سیکنڈ بعد دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز اس کا شکریہ ادا کرتی اور سلسلہ خودکار انداز میں منقطع ہو جاتا۔ وہ گزشتہ 11 سال سے بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس نمبر پر یہ اطلاعات بہم پہنچا رہا تھا۔
آج بھی اسی پراسرار فون پر فون کرنے کا دن تھا اور مقررہ وقت کے انتظار میں بیٹھا مکھی کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے آخری بار ہاتھ مارا تو مکھی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ مکھی کو چٹکی میں تھام کر اس نے دوسرے ہاتھ میں ریسیور اٹھایا، اسے کندھے اور گردن کے درمیان پھنسا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جلد ہی دوسری طرف سے ٹون سنائی دی، پھر ٹون ختم ہوتے ہی کئی بار کلک کلک کی آوازیں پیدا ہوئیں اور بالآخر وہ مسحور کن نسوانی آواز سنائی دی جسے وہ گزشتہ 11 سال سے سن رہا تھا، اور یہ آواز ابھی تک ویسی ہی جوان اور شگفتہ تھی۔ اس کے سحر میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، حالانکہ خود بوستان خان ادھیڑ عمر کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ بوستان خان نے اندرون سندھ کسی جنگل میں شکار کا پروگرام بنا رکھا تھا، اس لیے اسے کال کرنے کی جلدی تھی، اور اسی جلد بازی میں وہ یہ محسوس نہ کر سکا کہ ڈائل ٹون کے بعد سنائی دینے والی کلک کلک کی آوازوں میں اس بار ایک آواز زیادہ تھی۔ یہ آواز اس فالتو فون کے ریسیور کی تھی جو بالائی منزل کے کمرے میں اس کی بیٹی آرزو نے انتہائی خاموشی سے اٹھا لیا تھا۔ نام، پتہ، کوڈ نمبر اور اطلاعات۔ نسوانی آواز کہہ رہی تھی۔ یہ مسحور کن آواز سن کر بوستان خان بولنا شروع کرتا تھا۔ سپلائی کا کام حسب معمول ہے، لیکن بعض علاقوں میں گوشت کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ گوشت کی خرابی ہے۔ آج میں نے جو گوشت چکھا اس کا ذائقہ ایسا تھا جیسے میں نے کوئی تانبے کا کوئی سکہ منہ میں دبا لیا ہو۔ وہ بولتا رہا، پھر اچانک ہی اسے دوسری طرف سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اسی مداخلت کے باعث وہ جلدی جلدی اپنا بیان ختم کر کے خاموش ہو گیا۔ بیک گراؤنڈ سے ابھرنے والی آوازیں اب بھی اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ اچانک وہ پھٹ پڑا۔ آرزو، کیا یہ تم ہو؟ دوسری طرف سے عجیب سی آوازیں آتی رہیں۔ ان آوازوں نے بوستان خان کو خوف زدہ کر دیا۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جس کسی کو بھی اطلاع دیتا ہے وہ یقیناً کوئی خطرناک ہستی ہے۔ ان آوازوں سے تو کم از کم یہی ظاہر ہوتا تھا۔ پھر اسے تیز تیز سانسوں کی آواز سنائی دی۔ آرزو، آرزو۔ وہ پھر غرایا، کیا یہ تم ہو؟ ہاں ڈیڈی، یہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ وہ تجسس سے بولی، تمہیں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولا، میں سب سمجھتی ہوں، آپ سیکرٹ سروس کے کوئی اعلیٰ افسر ہیں نا؟ اوہ۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ان جاسوسی ناولوں کے مطالعے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ سچ بتائیے ڈیڈی، ورنہ میں ممی کو بتا دوں گی۔ آرزو نے دھمکی دی۔ چھوڑو اس قصے کو، آپ جاسوس ہیں ڈیڈی؟ اوہ شریر لڑکی۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ بچی اسے بہت پیاری تھی اور وہ زیادہ دیر تک اسے ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ ہاں، اور میں گزشتہ 11 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن یہ راز اپنی ذات تک محدود رکھنا، سمجھ گئی؟ تم اب 19 سال کی ہو گئی ہو، اس لیے میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ میرا اندازہ درست تھا، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ میں نے دوسری طرف کی آوازوں سے اندازہ لگا لیا تھا آپ کسی کمپیوٹر سے باتیں کر رہے تھے ڈیڈی۔ واقعی؟ وہ خود بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ خیر پھر کیا ہوا؟ کیا آپ نہیں سمجھے ڈیڈی؟ نہیں، وہ جلا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے بالکل بھول جاؤ۔ تم نے یہ فون کال نہیں سنی اور نہ ہی تمہیں کچھ یاد ہے، اور تم اس کا کسی سے بھی تذکرہ نہیں کرو گی، حتیٰ کہ تمہاری ممی کو بھی بے خبر رہنا چاہیے، سمجھ گئی؟ میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ جب تک تم جاسوسی ناولوں سے متاثر ہوتی رہو گی میں تمہیں بچی ہی سمجھتا رہوں گا۔ جیسی آپ کی مرضی ڈیڈی، سو لانگ۔ آرزو نے ایک کہکہا لگا کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ بوستان خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنی بیٹی کی ذہانت کا دل ہی دل میں قائل ہو گیا تھا، جس نے محض فون پر آوازیں سن کر اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کسی کمپیوٹر کو اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے، جبکہ 11 سال کے دوران اس بات کا اسے ایک بار بھی شبہ نہیں ہوا تھا۔ فون کے پاس سے ہٹ کر وہ اپنی شکاری رائفل کی طرف بڑھ گیا، جسے وہ صبح ہی سے صاف کر کے تیار کر چکا تھا۔ اس نے وہاں سے وہ تھیلا لیا جس میں اس کی بیوی نے ضروری سامان رکھ دیا تھا۔ اس کی کار باہر تیار کھڑی تھی، لیکن وہ ڈرائیور کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، اس لیے اسے صبح ہی چھٹی دے دی تھی۔ وہ کار میں بیٹھ کر شکار کے لیے روانہ ہو گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ کیا بات ہے فرزند؟ چیف نے تمہاری سماعت پر کسی نئے احکام کی مار دی ہے کیا؟ اوشا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بے حد مغموم لگ رہا تھا۔ لگتا ہے یہ دنیا برائیوں کی دنیا ہے۔ اب پڑوسی ملک جانا پڑے گا، وہاں بڑے پیمانے پر گوشت کو زہر آلود کیا جا رہا ہے۔ اوشان ہنس پڑا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کھانے میں صرف بطخیں ہی استعمال کیا کرو، ان کا گوشت زہر آلود کرنے کا خیال کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اوشان نے مسکرا کر کہا۔ ٹائیگر نے تھکے تھکے سے انداز میں سر کو مثبت جنبش دی اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ انہیں صبح 4:30 بجے کی فلائٹ سے نکلنا تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ کچھ دیر سکون کی نیند سو جائے۔ اندرون سندھ ایک زرعی فارم پر فوج کا ریٹائرڈ میجر اپنے پالتو ایلسیشن ٹامی کے ساتھ چہل قدمی کرتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ اسے جنگل کے درختوں سے بے حد لگاؤ تھا اور سر شام وہاں کی شاخوں سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی ہوا کے جھونکے اسے بے حد خوشگوار محسوس ہوتے تھے۔ اس نے چلتے چلتے ایک ٹوٹی ہوئی شاخ زمین سے اٹھائی
اور اسے پوری قوت سے ایک طرف اچھال دیا۔ کتے نے شاخ کا ایک نظر جائزہ لیا، پھر اسے اٹھانے کے لیے لپک پڑا۔ چند لمحوں میں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میجر صاحب مسکرائے اور گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ان کا کتا جلد ہی واپس آ گیا۔ اس کے منہ میں وہی شاخ دبی ہوئی تھی جسے میجر امام نے پوری قوت سے فضا میں اچھالا تھا، تو ہوا کا ایک تیز جھونکا اسے کہیں دور لے اڑا تھا۔ میجر امام نے جھک کر کتے کے منہ سے شاخ نکالنے کی کوشش کی تو کتے نے محبت سے اپنا اگلا ایک پنجہ ان کی گود میں رکھ دیا۔ اچانک میجر امام کی بویں سکڑ گئیں۔ کتے نے جہاں پنجہ رکھا تھا وہاں سرخ رنگ کا دبا بن گیا، سرخ تازہ خون کا دبا۔ انہوں نے کتے کے چاروں پنجوں کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ چاروں کے چاروں خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میجر امام نے بڑی باریک بینی سے چاروں پنجے دیکھے، لیکن ان میں سے ایک بھی زخمی نہیں تھا۔ وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوہ ٹامی، یہ خون، چلو مجھے دکھاؤ، یہ خون تمہارے پنجوں میں کہاں سے لگا ہے؟ کتا ان کے آگے پیچھے دوڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ایک درخت کے نیچے انہیں زمین سرخ محسوس ہوئی۔ انہوں نے جھک کر زمین کو چھوا، پھر ان کا ہاتھ اپنی ناک پر پہنچ گیا۔ یہ خون تھا، انسانی خون۔ میجر امام حیرت اور بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے رہ گئے، اور تب ان کی نگاہ اوپر درخت کی جانب اٹھ گئی۔ وہ فوج میں رہ چکے تھے اور انہوں نے جنگیں بھی لڑی تھیں جن میں انہیں ان گنت لاشیں دیکھنے کا موقع ملا تھا، لیکن جو لاش درخت کی شاخ سے جول رہی تھی اس پر نگاہ پڑتے ہی خوف سے ان کا پورا جسم سرد پڑ گیا تھا۔ یہ کسی شکاری کی لاش تھی، لیکن لاش کی آنکھیں نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ دل کے مقام پر بھی سوراخ تھا جہاں سے خون رس رس کر زمین پر گر رہا تھا۔ میجر علی امام بڑے دل گردے والا آدمی تھا، لیکن جنگل میں درخت سے جولتی ہوئی اور خون کی بوندیں ٹپکاتی ہوئی لاش اس کے احساسات پر گراں تھی۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔